انتخابات کے نتائج سے مزید تقسیم کا خدشہ، پاکستان نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ پاکستان میں انتخابات کے نتائج دیر سے سامنے آئے ہوں، مگر حالیہ تاریخ میں یہ پہلی بار ضرور ہوا کہ الیکشن کے دن اور اگلی رات ملک بھر میں موبائل فون نیٹ ورکس بند رہے اور 24 گھنٹے گزرنے پر بھی مکمل نتائج سامنے نہیں آ سکے۔ گزشتہ 2 روز کے واقعات نے بظاہر پہلے سے موجود تقسیم اور سیاسی دراڑ کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ اگلی حکومت کس کی ہوگی، اس معاملے پر عوام میں کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ پہلے سے ہی ریاستی اداروں پر اعتبار کم ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی صارفین الیکشن کمیشن اور نگران حکومت پر تنقید کرتے نظر آئے تو دوسری جانب فوج اور عدلیہ کو بھی اس افراتفری کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا۔ لیکن اس تقسیم، کنفیوژن اور عوامی غصے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس سوال کے جواب سے پہلے ایک نظر گزشتہ 24 گھنٹوں پر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے عام انتخابات میں اب تک کیا ہوا؟ جمعرات کو شام 5 بجے ووٹنگ کا عمل رکھا تو نتائج کے اعلان کا انتظار تھا۔ 6 بجے کے بعد چند پولنگ سٹیشن سے وہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے سامنے آنا شروع ہوئے جہاں گنتی کا عمل مکمل ہو گیا تھا۔ ان ابتدائی نتائج نے سب کو حیران کر دیا کیونکہ توقعات کے برعکس پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کو برتری حاصل تھی۔ تاہم چند ہی گھنٹوں میں رزلٹ کی آمد کا سلسلہ راک گیا۔ اس موقع پر سوشل اور مین سٹریم میڈیا پر بحث جاری رہی جس میں سوالات بھی تھے اور شکوک و شبہات بھی۔ عوام کی نظریں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر تھیں مگر وہ بھی بے بس نظر آ رہا تھا۔ رات 12 بجے بھی موبائل نیٹ ورکس بحال نہیں ہوئے تھے اور ووٹوں کی گنتی کے نتائج منظر عام پر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں اور حامیوں نے سوشل میڈیا پر اپنی جیت کا اعلان کیا اور نتائج میں تاخیر کو دھاندلی کی کوشش قرار دیا۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے کیمپس میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ انہیں اس بار انتخابات میں واضح برتری کی امید تھی مگر نصف شب تک سامنے آنے والے غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کے مطابق خود سابق وزیر اعظم نواز شریف پی ٹی آئی کی زیر حراست یاسمین راشد سے ایک بڑے مارجن کے ساتھ پیچھے تھے۔ الیکشن کمیشن نے رات ایک موقع پر اعلان کیا کہ آدھے گھنٹے میں نتائج آنا شروع ہو جائیں گے مگر صبح 3 بجے تک بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر کوئی تفصیل موجود نہیں تھی۔ یہی اعلان صبح دوبارہ کیا گیا اور کہا گیا کہ نتائج 10 بجے تک سامنے آ جائیں گے تاہم یہ بھی نہ ہو سکا۔ دوسری طرف نگران حکومت قوم کو انتخابات کے پرامن انعقاد پر مبارکباد دیتی نظر آئی اور وزارت داخلہ موبائل نیٹ ورکس بند رکھنے کے فیصلے کا دفاع کرتی رہی۔ اس سے قبل حکومت نے ہی یہ اعلان بھی کیا تھا کہ انتخابات کے دن موبائل نیٹ ورکس بند نہیں کیے جائیں گے۔ تاہم ووٹنگ شروع ہونے سے صرف 10 منٹ پہلے وزارت داخلہ نے ملک بھر میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر موبائل نیٹ ورکس بند کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے وضاحت دی کہ ان کا نتائج اکٹھا کرنے کے لیے بنایا گیا نیا نظام اس لیے کام نہیں کر سکا کیونکہ موبائل نیٹ ورکس بند ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ لیکن اسی بیان سے پہلے الیکشن کمیشن یہ اعلان بھی کر چکا تھا کہ یہ نیا سسٹم انٹرنیٹ کے بغیر بھی فعال رہے گا۔ الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ تنقید کی زد میں۔ اس تمام صورتحال میں سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بنی ہے۔ گزشتہ رات سے ہی خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار اور جماعت کے حامی اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ انتخابی عمل میں دھاندلی کے مرتکب ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار شعیب شاہین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ جو کسی بھی واقعے کا سوموٹو نوٹس لے سکتی ہے، انہوں نے نہ تو موبائل نیٹ ورکس بند ہونے کا نوٹس لیا، نہ کل شب ہونے والی مبینہ دھاندلی کی خبر لی اور نہ ہی یہ نوٹس لیا کہ نتائج میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ شعیب شاہین کا دعویٰ ہے کہ وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کل رات تک ایک بڑے مارجن سے جیت رہے تھے مگر آج صبح انہیں ہرا دیا گیا۔ وہ اس دھاندلی کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیتے ہیں۔ یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے جو یہاں سب سے مضبوط ہیں اور کسی اور کو جتوانا چاہ رہے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ دھاندلی کا یہ الزام لگانے والے وہ تنہا نہیں ہیں بلکہ ان کی طرح کئی دیگر آزاد امیدوار بھی یہی الزام دہرا رہے ہیں۔
شعیب شاہین کی جانب سے تاحال کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے، جبکہ الیکشن کمیشن کا عملہ الزامات کے جواب دینے کے بجائے فی الحال نتائج مرتب کرنے میں مصروف ہے۔ گزشتہ 2 دن کے دوران پیش آنے والے ان تمام واقعات کے بعد پہلے سے موجود تقسیم اور سیاسی دراڑ مزید گہری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ سیاسی جماعتوں اور اداروں نے اس بار بھی ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ اب معاملات درست ہوں گے، ماضی کی غلطیوں سے سیکھا جائے گا۔ یہ انتخابات پر امن ہوئے، لوگ سسٹم پر اعتبار کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے نکلے، اپنا رد عمل پرچی سے دیا جو کہ خوش آئند تھا۔ یہی جمہوریت کی کامیابی ہے۔ مگر جب آپ اچانک نتائج روک دیتے ہیں اور نتائج بدلنے لگتے ہیں تو یہ سب دکھائی دیتا ہے۔ پنجاب کے نتائج آستہ رکے اور پھر صورتحال بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سوال اٹھے ہیں کہ وہ کون سی قوت ہے جو عوام کی رائے بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور یہ 1-2 بار نہیں، 75 سال سے ہو رہا ہے۔ اعتراض اور سوال تو ہیں کیونکہ اس عمل کو مشکوک بنایا گیا ہے۔ واشنگٹن میں ولسن سینٹر تھنک ٹینک میں ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس خوف کی وجہ بہت واضح ہے کہ فوج نے انتخابی عمل میں بالکل آخری وقت میں اپنے فائدے کے لیے مداخلت کیوں کرے گی، اور یہ مفاد براہ راست پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں آنے سے روکنا ہے۔ مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ انتخابی نتائج کے دوران پی ٹی آئی کی کامیابی کے ابتدائی اشارے اور پھر اچانک نتائج کا دیر تک اعلان نہ ہونا، الیکشن کمیشن کی مکمل خاموشی، اور پھر ایسے سرکاری نتائج جن میں فوج کی ترجیحی جماعت سیاسی اتحاد بناتی نظر آ رہی ہیں، یہ سب آخری لمحہ کی دھاندلی کی پیشنگوئی کرتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان ایک ایسے نتیجے کی طرف جا رہا ہے جس سے عوام کی مرضی کی عکاسی نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان کی پہلے سے کمزور جمہوریت کے لیے ایک اور دھچکا ہوگا۔